اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ایسی کامل ہے، ایسی مکمل ہے اور جاذبیت والی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ جو محبوب کو پڑھتا ہے یا حضور کی باتیں سنتا ہے وہ دروازہ رسول کا گدا بنتا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم جو لوگ ہیں، ہمارے ہاں ڈھیر سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی تعین نہیں کر پاتے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، اور اگر کبھی کوئی مقصد لوگ بناتے بھی ہیں تو وہ اتنا محدود بنا لیتے ہیں کہ اس مقصد کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو بیکار اور ناکام سمجھتے ہیں۔ کسی شخص نے مقصد بنا لیا ہے کہ مجھے پیسے اکٹھے کرنے، ہو گئے پیسے جمع، لاکھوں کروڑوں مل گئے، اب کیا کرے گی؟ اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ پیسے آ جانے کے بعد پھر لوگ چور دروازے تلاش کرتے ہیں کہ میں کس طرح مشہور ہو جاؤں، کسی طرح سیاسی ہو جاؤں، کسی طرح کوئی اقتدار میرے ہاتھ لگ جائے، کیونکہ مقصود بڑا چھوٹا سا تھا۔ کچھ لوگ مقصد بناتے ہیں میں نے مشہور ہونا ہے، شہرت حاصل کرنی، ہو گئی شہرت، اب کوئی اس سے فائدہ نہیں لے سکے، کوئی نفع نہیں لے سکے۔ میں بہت سارے ایسے مشہور لوگوں کو جانتا ہوں جو اب چھپنے کے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کہیں مجھے موقع ملے تاکہ میں کونے میں بیٹھ سکوں۔ کوئی ایسا بھرپور مقصود نہیں۔ کچھ لوگوں کا مقصد اقتدار ہے، اور ہمارے زمانے کا جو اقتدار ہے، اگر فقط اقتدار سے مقصود اقتدار ہو، خدمت نہ ہو، تو پھر تو یہ حال بھی بہت سارے لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن مضبوط ہوتی ہے، حکومت کمزور ہوتی ہے۔ اپوزیشن میں تو فقط اعتراض کرنا، حکومت نے کام کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو اسوہ مبارکہ ہے نا، حضور کا جو مقدس ہمارے لیے اسوہ ہے، وہ ہمیں بڑے مقاصد کی بات بتاتا ہے۔ بڑے بڑے مقصد زندگی میں، بڑے بڑے مقصد۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے بڑے بڑے انقلاب برپا کر دی، بڑے مقاصد کی بات کرتے تھے وہ لوگ، چھوٹی موٹی بات نہیں۔ ہمارے ہاں دائرہ کار بڑا محدود ہے، بعض لوگ بھی بڑی محدود اور بڑی چھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دیندار سمجھے، نبی پاک علیہ السلام کے مصلی پہ بیٹھا سمجھے، کتنا بڑا اس نے درجہ دیا۔ اس نے کہا یار یہ دیکھو، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا پیغام دینے، کتنا بڑا اس کو درجہ دیا گیا تھا، تو اس بندے کو کتنا بڑا مقصد اس کے سامنے ہونا چاہیے تھا کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے، کیونکہ لوگوں نے اسے ایک بڑا درجہ دیا ہے۔ لیکن اگر وہ ذہن یہ بنا لے کہ میں ذرا دیکھوں جو آنے والا ہے وہ کچھ آپر لے کے آیا ہے کہ نہیں، اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے کہیں جانا ہے تو کچھ 40,000 ملے گا کہ نہیں، تو اتنی بڑی تیری حیثیت اللہ نے بنائی ہے اور تو نے بند کہاں کر لیا اپنے آپ۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تجھے تو بہت بڑی بات کرنی چاہیے تھی، اور تو کہاں بند ہو گیا چند ہزار میں۔ بڑے مقاصد جو ہوتے ہیں نا، بڑے مقاصد زندگی میں، حضور کا اسوہ مبارکہ ہمیں بڑے مقاصد کی بات بتاتا ہے۔ ہم چونکہ احادیث کو روز سنتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، تو ہم اس طرح سے اس کی گہرائی میں اترتے نہیں جیسے ہمیں اترنا چاہیے۔ حضور کا ہر فرمان ایک مقصد کی بات کرتا ہے، ہر فرمان۔ چلیں جن لوگوں کو بڑا سادہ سا مختصر جملوں میں احادیث یاد ہیں، چند باتیں تو نے بھی حضور کی یقیناً یاد ہوگی۔ نبی کریم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ آپ اس پر پورا غور کریں،
اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکت سے تشریف رکھے، محبت سے جی، محبت سے پیش ہے، پیار سے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکات عطا فرمائے، خوش رکھے۔ آپ سارے موبائل ضرور چلائیں، لیکن صرف موبائل ہی نہ چلائیں، تھوڑی ہماری بھی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تھوڑی سی میری بات پر آپ توجہ دیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے چند ایک گزارشات آپ سے کرنی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں۔ اب یہ ایک جملہ حدیث پاک کا اگر ہم صحیح طرح اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، اتنا ہی، یار میں نے بہتر بننا ہے، اپنے بچوں کے حق میں بھی، بہن بھائیوں کے حق میں بھی، بیوی اور سسرال کے حق میں بھی، ننیال اور ددیال کے حق میں بھی، میں نے ان کا کوئی نہ کوئی نفع کرنا ہے۔ یہ حضور کی ایک حدیث انسان کو اتنا بڑا مقصد دے دیتی ہے نا، ساری زندگی بندہ لگا سکتا ہے، ساری زندگی، ساری زندگی، اور با مقصد زندگی ہو جاتی ہے۔ جب زندگی با مقصد ہوتی ہے پھر بندہ بور بھی نہیں ہوتا، پریشان بھی نہیں ہوتا، تنگ بھی نہیں ہوتا۔ کہ بے مقصد بے فائدہ کام، ایک ہے با مقصد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، دوپہر تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ مجھے کسی مجبوری کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار ساری دنیا دوپہر کو سو رہی ہے، شدت کی دھوپ ہے، آپ بھی سو جاتے، عصر کے وقت آپ اونٹوں کو چرا لیتے، یہ کون ہے جو اس وقت بھی؟ کہتے میں کچھ دیر رک گیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آئے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں، وہ تو حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جھٹ سے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور میں نے جناب عمر سے عرض کی کہ حضور اس وقت آپ؟ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، انہیں پکڑنے گیا تھا۔ میں نے عرض کی حضور کسی غلام سے کہہ دیتے۔ فرمانے لگے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، غلام کی تو نہیں نا۔ اب ایک مقصد ہے نا کہ میں نے ایک ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے ایک خدمت کرنی ہے۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں، علماء سے نہیں، طلباء سے میں کہتا ہوں آپ سارا دن کیوں شکوہ کرتے ہیں؟ آپ کمیٹی کی مسجد سمجھ کے اس کی خدمت نہ کریں، اللہ کا گھر سمجھ کے کریں۔ مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی۔ اللہ کا گھر جان کر آپ اس کی خدمت کریں گے تو آسانی ملے گی۔ میری بات پر توجہ کریں جی، بیٹھ جاؤ بیٹا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو اپنی زندگی میں با مقصد کام جب ہم کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا ایک تو یہ فرمان ہمیں مقصد بتاتا ہے۔ ایک دوسری بات سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے نا، جو ہم سب کو آتی بھی ہے، تو سارے ملک میں سکون ہو جائے، سارے گھروں میں قرار آ جائے، سارے خاندانوں میں خوبصورتی آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آتی ہے نا سب کو حدیث پاک؟ ہاں نہ تو کرو نا، چلو جس کو نہیں بھی آتی تھی اس نے ابھی سن تو لی ہے نا۔ حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی، حدیث ہے نا، آپ نے سنی ہوئی ہے نا، ایسے ہی ہے، ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بھائی کے لیے بھی کرتے ہیں، ہوتا ہے ایسے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، دکان پہ کپڑے خریدنے جائیں نا تو کہتے ہیں یار کوئی کپڑے دکھا، سوٹ سلوانا ہے، تو 2-4 جوڑے خود لے لیے، پھر اسی انہوں عقیدہ ہے ہن کوئی دین دوان والے بھی وکھا، وہ کڑے ہوندے نا جڑے پان والے نہیں ہوندے، ایسی بات ہی ہے نا۔ اب جو دینے ہیں وہ بھی، یعنی وہ بڑا نیکی کر رہا ہے امیر آدمی، اپنے نوکر کو کپڑے دے رہا ہے، کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے بس 2 دفعہ ہی پہنا، نیا بالکل۔ وہ بھائی نواں ہوندا تو نہیں سی دینا، بالکل ٹھیک ہوتا تو دیتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماحول اس طرح کا ہم نے بنا لیا ہے کہ اپنی ذات، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا ادارہ اس میں بند ہو جاتے ہیں۔ ایک سوچ جو امت کی سوچ ہے،
جو قومی اور عالمی سوچ ہے، اس سوچ کے مطابق ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ جب تک کہ ہم حضور کے اس مقدس فرمان پر نہیں غور کرتے کہ جو میں نے اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، تو مجھے بتائیے جب یہ سوچ ہوگی تو کوئی بندہ ملاوٹ والی چیز بیچے گا، غلط چیز سیل کرے گا، دنیا کو دھوکہ دے گا؟ لیکن ہم تو غور ہی نہیں کرتے، بس حدیث سن لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضور کے غلام تھے، ایک درخت پر محبوب نے اشارہ کیا کہ یہاں سے 2 مسواکیں اتاریے، سادی سی بات ہے نا، مسواکیں اتار لی گئیں، خادم اتار لایا، اس نے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ ایک مسواک بالکل سیدھی تھی، ایک تھوڑی ٹیڑھی تھی۔ اب مسواک تھوڑی ٹیڑھی بھی ہو تو دانتوں پر چلنے سے انکار تو نہیں نہ کرتی، نہ کوئی دانت صاف کرنے میں کوئی حرج ہوتا ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، ایک ذرا سیدھی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غلام نے دونوں پیش کر دی تو محبوب نے ٹیڑھی مسواک رکھ لی، اور سیدھی حضور نے غلام سے فرمایا کہ یہ آپ، آج کل تو یہ کام الا ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی نہیں کرتے۔ میں ایک جگہ دینی مدرسوں کے اہتمام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی میٹنگ تھی، تو وہاں ایک صاحب نے بڑا تقویٰ بیان کیا، کہنے لگا میں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، حالانکہ مدرسے کا محتمم ہوں، میں نے نہیں کبھی چکھی، اتنا پرہیزگار ہوں۔ بعد میں میری باری آئی تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی روٹی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے، آپ تقویٰ بدل دیں۔ آپ کو پتا تو بیچارے بچے کھاتے کیا ہیں، جو کچھ کمیٹی کے صدر کے گھر پکتا ہے اور جو محتمم کے گھر پکتا ہے اسے غور کرنی چاہیے کہ طلباء کو وہی دے رہا ہے، ان کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے۔ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کن مقاصد حیات سے آگاہ کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی مسواک مجھے دے دو، عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میری روح میری جان قربان ہو، آپ سیدھی رکھیں۔ حضور نے فرمایا نا بھئی میں نے خود ہی تو امت کو قانون دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اخلاقاً ایک بات اپنے دل سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، کیا ہمارا بہو کے بارے میں بھی وہی ذہن ہے جو بیٹی کے بارے میں؟ وہ ساری گنجائشیں، وہ ساری معافیاں جو بیٹی کو ملتی ہیں، اور نہیں ابھی بچی ہے تو نہیں ابھی چھوٹی ہے تو نہیں ہم نے ابھی کام کرائے نہیں تو نہیں ابھی مطلب اس پر کوئی بوجھ ڈالا نہیں تھا تو نہیں ذرا یہاں ماحول اور تھا، یہ جتنی کہانیاں بیٹی کے حق میں یاد ہوتی ہیں۔ مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے، تو یہ ساری کہانیاں بہو کے حق میں کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ جو ہم اپنے داماد کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چل پتر غصہ نہ کر، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ والا مشورہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیتے بہو کے حق میں؟ خدا کے بندو، مومن کے اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں، اس کے مقاصد حیات بڑے ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کچی کچی کمزور باتیں نہیں کرتا، خود غرض زندگی نہیں گزارتا، اس کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہوتا کہ بس اپنی ذات سے شروع ہو اور اپنی ذات پر وہ ختم ہو جائے۔ وہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے خیالات کا مالک ہوتا ہے، بڑے حوصلے ہوتے ہیں اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا مزاج بڑا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہودی پڑوسی تھا اور مخالف بھی بڑا تھا، ساری زندگی اس نے حضرت بایزید کی مخالفت کی۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں بندہ ٹھیک ہے، پر اندر کے حسد کا کیا کچھ نہیں نہ جا سکتا، ساری زندگی حسد کرتے اس نے بھی کیا اور بڑی غلط باتیں پھیلائیں۔ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس یہودی سے جو یہودیوں کا عالم تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، یہودی اس سے ناراض ہو گئے، حالات اس کے خراب ہو گئے، اتنا غریب ہو گیا کہ وہ چراغ جلانے کو بھی پیسے کوئی نہیں، بچہ تھا چھوٹا سا، وہ اندھیرے میں ڈرتا تھا، روتا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی گھر آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھنے لگے، کل بھی میں نے نوٹ کیا یہ بچہ روتا ہے، آج بھی نوٹ کیا، تو کہنے لگی وہ جو گھر والوں سے پوچھا جو بھی گھر میں موجود تھا، انہوں نے کہا جناب وہ غربت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو
بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، چراغ جلانے کو تیل کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، دشمن ہے، ساری زندگی مخالفت کی۔ حضرت بایزید نے چراغ میں بتی بھی ڈالی، تیل بھی ڈالا، اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ یہودی باہر آیا، آ کر کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے نا اس کے بولنے سے پہلے فرمایا کہ پوری گلی اور چوک دیکھ لے، بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، یہ تو چراغ رکھ لے تاکہ تیرا بچہ سو جائے، آرام سے وہ لیٹ جائے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، تیرا میرا راز رہے گا، اور میں نے رات کو میں آیا ہوں دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ وہ یہودی کہتا ہے بولنے کی طاقت ہی کوئی نہ رہی، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ وہ اندر چلا گیا چراغ لے کے، رات بھر بچہ سویا رہا۔ دوسرا دن پھر ہوا، شام تھوڑی سی گہری ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے، بچہ ڈرتا تھا اندھیرے سے۔ حضرت بایزید نے پھر چراغ میں تیل ڈالا، بتی ڈالی، دروازے پہ دستک دی۔ جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، یا یہ لے جا تیرا بچہ سو جائے۔ اس نے مخالفت کی ہے ساری زندگی، اس کو دے دیا، اس کا بچہ سو گیا۔ تیسرا دن پھر ہوا، وہی وقت، وہی انداز، وہی باتیں، دستک دے کے کہا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، چراغ لے لے، بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، اور تجھے پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ چراغ آپ بڑھا کے دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ وہ یہودی زور زور سے چلایا، کہنے لگا باہر آؤ بھی سارے مسلمانوں، نکلو بھی یہودیوں سارے باہر۔ لوگ سارے باہر گلیوں میں آ گئے، کہنے لگے یہ بایزید بسطامی ہے، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزامات لگائے، آج جب میری حالت یہ ہے کہ میرے اپنوں سے مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا، اس شخص سے میرے بچے کا رونا نہیں دیکھا گیا، یہ تڑپ گیا ہے کہ کسی کا بچہ کیوں روئے، یہ روز مجھے چراغ جلا کے دے جاتا ہے، گھر میں میرے روشنی ہو جاتی ہے، بچہ میرا سو جاتا ہے، پر میں ساری رات نہیں سوتا۔ میں آج تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو میں نے ان کے بارے میں زندگی بھر کہا وہ سارا غلط تھا، اور یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے دین اسلام سنا تھا، 3 دن ہو گئے میں دین کو دیکھ رہا ہوں، پہلے سنا تھا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بایزید بھی سچے ہیں، بایزید کا دین بھی سچا ہے، اور جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول بھی سچے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ سگا بھائی کہتا ہے کہ مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے، وہ پھر ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اس کو، کہتا ہے کارنر والا چاہیے چونکہ کام تو پہلا میں لگا سا، کمائی تو پہلے میں نے کی تھی، لہذا چھوٹا بھائی جو ہے وہ تو دیر سے آیا تھا تو اس کا تو حق ہی نہیں بنتا، وہ پیچھے جائے، اور کارنر والا پلاٹ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، 20-25 سال گزریں گے، اس طرح آپ والد کو پریشان کر رہے ہیں، اس طرح آپ کے بچے آپ کو کریں گے، خدا نہ کرے، وہ بھی کہیں گے ابا یہ کارنر والا میرا ہے، تو کدھر سے آ گیا۔ تو حضور نے ہمیں اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، بڑی باتیں کرنے کا، ہمارے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں پر ساری اپنے حق میں، بڑے دلائل ہوتے ہیں پر سارے اپنے حق میں، بڑی باتیں آتی ہیں پر ساری، ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے میں ایسے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو کوئی چیز بھی پھینکے نا تو اپنے گھر میں پھینکتے ہیں، حالانکہ بھولے بھلے بیوقوف اپنے گھر میں پھینکیں۔ تھوڑی سی نا خود غرضی کی چادر اتاری جائے، بڑی سوچیں پیدا کی جائیں، بڑے مقاصد پیدا کیے جائیں، تھوڑا سا نا بندہ کسی کے لیے بھی کبھی دعا کرے، کبھی اس کی آرزو ہو کہ کسی اور کے حق میں بھی وہ خیر کا جملہ کہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندے جس کے بچے روز 4,000 کے برگر کھا جاتے ہیں نا، اس کا ملازم اگر کہہ دینا کہ جناب اس دفعہ نا میرے لیے کچھ مشکل آ گئی ہے، کو 5,000 ایڈوانس چاہیے، تو جس کے گھر میں روز بچے کھانا پکنے کے باوجود 4,000 کا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، وہ ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے او تو خرچے کیوں نہیں کٹ کردا،
اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر. دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جتنی آسانیاں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچے نہیں، دوسروں کی اولاد نہیں. دوسرے کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے روشنی کم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نور بانٹنے سے نور کم نہیں ہوتا. ایک شمع سے ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو پہلی والی کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی. اس لیے چھوٹی سوچوں سے باہر نکلا جائے، بڑی مضبوط مستحکم یہ سوچیں زندگی میں پیدا کی جائیں. اگر ہم محدود زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی ذات سے بات شروع ہوتی ہے، اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اس ملک میں یہ باقاعدہ پرموٹ کی گئی ہیں چیزیں. پرموٹ، جب تک کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے تب تک وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس دن میرے ساتھ نہیں اس دن کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کی. ہمیں ساری دنیا کو بھی بدنام کرنا پڑے تو ہم نے ہر اس شخص پر الزام لگانا ہے جو میرے خلاف ہے. ایسا نہ کریں. آپ ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیں. اور یہ سارے کام کرتے ہیں، کسی ایک کا نہیں مسئلہ، سب سیاسی، سماجی، فلاحی، الا ماشاء اللہ مذہبی. جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ نہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں. سرے سے بات ہی ختم ہو گئی. وہ خدا کے بندو، یہ دعویٰ صرف نبیوں کو سجتا ہے، صرف رسولوں کو سجتا ہے. باقی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ اس کا 100% غلط. تو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں پر ضرور غور کریں کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر سے نکلے، اپنے غلام سے کہنے لگے آج ذرا خریداری کرنے چلے. بازار تشریف لے گئے. وہاں سے 2 سوٹ خریدے، ایک ذرا کم قیمت کا تھا، ایک ذرا زیادہ قیمت کا تھا. اب وہ خرید کے دونوں تھیلے میں ڈال لیے. آپ کا خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا، جو مہنگا ہے وہ آقا کا ہے اور جو سستا ہے وہ غلام کا ہے. کہتے ہیں لے کے واپس آئے. وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا. کہتے ہیں حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ذرا میرے والا جوڑا مجھے دینا. کہتے ہیں میں نے وہ مہنگا والا نکال کے حضرت علی کو پیش کیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے. مجھے بتائیں کہ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا؟ بولیے. ہاں، 10 لاکھ کا جوتا ہو اور 20 لاکھ کا جوڑا ہو، 1.5 کروڑ کی پجارو ہو اور جناب 20 کروڑ کا گھر ہو، پر پیسے ہوں کرپشن کے، تو لوگ کوٹھی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں غلط مال ہے اس کے پاس، بندہ ٹھیک نہیں. جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں، کرسی اور میز پرانا ہو، چھوٹا سا افسر ہو لیکن دیانتدار ہو، تو بڑے بڑے مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ پیسے پکڑتا ہے نہ کسی کی سفارش مانتا ہے. ہمارے شہر میں حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، تو میں نے بڑی پجاروں سے اترنے والا پیر بھی بڑی پجاروں سے ملنے آیا. وہ بھی پہلے چین والی گھڑی اتارتا تھا، پھر اپنی داڑھی دیکھتا تھا، نمنا لیول تو حاجی صاحب سادے سے بندے. تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے. اگر کردار مضبوط ہے تو کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کردار کچھ بھی نہ ہو، لوگ پیسوں کے زور پر، دولت کے زور پر، مال کے زور پر، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوشامدیوں کے زور پر اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر جو ان کے وظیفہ خار، نمک خار، خوشامد پسند ہے، ان کے زور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. کردار اصل ہے، کردار حسن ہے، کردار رعنائی ہے. آپ ہمیشہ تب بڑے ہوں گے جب آپ کے اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں صفائی ہوگی، پھر لوگ آپ کو بڑا جانیں گے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس سے کہا یہ نہیں میرا تو دوسرا ہے. تو کہا ٹھیک ہے جناب دوسرا ہے تو حضور آپ آقا ہیں، آپ کا کیسے دوسرا ہے، آپ کا تو یہ ہے. حضرت علی کہنے لگے نہیں وہ جو سستا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، وہ جو سستا جوڑا ہے نا وہ مجھے دو. تو اس نے ایک دلیل پیش کی آپ کے غلام نے، کہنے لگا حضور آپ مہنگے والا رکھیں، کیوں؟ آپ آقا ہیں.
اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے دلیل ہی قائم کرنی ہے نا تو میرے والی کر لے، تو مجھے سستا دے دینا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا پہن لے چونکہ تو جوان ہے. اگر کسی دلیل کی بنیاد پر ہی لباس پہننا ہے تو چلو اس طرح کرو، یہ والی دلیل قائم کر لو کہ بوڑھوں پر سستا بھی چل جاتا ہے، اور جوانوں کے لیے ذرا کپڑے مہنگے ہوں، ذرا اچھے نئے اور ڈیزائنوں کے ہوں تو ذرا جوان خوش ہوتے ہیں. تو تھوڑے سے نا بڑا دل ہو، ذرا بڑا ظرف ہو، ذرا حوصلہ بڑا ہو، ذرا سوچ بڑی ہو، ذرا انسان کا معیار بڑا ہو. یہی بات بعد میں حضور کے صحابہ میں آئی. آپ دیکھ لیں حضرت عمر کو، دیکھیں حضرت عثمان کو، اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت مولا علی شیر خدا کو. ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑا حوصلہ تھا ان میں. یہ ہمیشہ انقلابی باتیں. حضرت عثمان غنی، ان کا مال آیا پڑا ہے. اب ہمارے ہاں تو لوگ مصنوعی قلت بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن مال آیا ہوا ہے، قلت کے قحط کے دن ہیں. آ کے تاجروں نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ جتنے کا خریدا ہے نا ہم تحقیق بھی نہیں کرتے، ڈبل لے لیں، ہمیں دے دیں. حضرت عثمان کہنے لگے مجھے زیادہ نفع ملتا ہے. انہوں نے کہا 3 گنا لے لیں. کہنے لگے زیادہ ملتا ہے. 4 گنا لے لیں. فرمایا زیادہ ملتا ہے. کہنے لگے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. وہ بندہ بتائیں جو زیادہ دیتا ہے. حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے تو 700 گنا کی امید ہے. جناب کس طرح؟ تو حضرت عثمان نے مسجد میں اعلان کروایا یا کسی ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ جو غریب گندم نہیں نہ خرید سکتا وہ آ کے لے جائے، آ کے لے جائے نا. فرمایا مجھے رب کی بارگاہ سے 700 گنا کی امید. تو بڑا دل ہو، بڑا حوصلہ ہو. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. حضور کی جو اولاد پاک ہے اس کا بھی یہی مزاج ہے. زندگی بھر سخاوتیں، لوگوں پر محبتیں، ان لوگوں کا درگزر، ان لوگوں کا اپنے لیے نہیں. انہوں نے جب بھی سوچا نبی کریم کی ساری امت کے لیے سوچا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دعا مانگتی تھی تب بھی حضور کی ساری امت کے لیے مانگتی تھی. ان کی دعاؤں میں بھی بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ، بڑا اعزاز کے ساتھ بیٹھے رہتے. امام حسین بڑی شانیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، اس لیے کہ دین کی وہ بنیادیں جن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کہیں کمزور ہو نہ جائیں. وہ آگے بڑھے. 1,00,000 دینار آیا حضرت امام حسین کے پاس سویرے. کتنا؟ چلو آپس گل کرنے آپس 1,00,000 روپیہ کول ہوئے تے مسیتے دینے پی جاندے کنے دئی دینے وچوں. آپس دی گل نہیں دسدے کسے نوں. کنے مثلا چلیں بڑا کوئی زور لگائے گا تو 5,000 دے دے گا، 5,000. اور ذرا کبھی کسی جگہ پہ کمزوری آئے نا کوئی مالی طور پہ تو سب سے پہلے لوگ وہ پیسے بند کرتے ہیں جو مسجد جاتے ہیں یا کسی غریب کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے. سب سے پہلے 1,00,000 دینار امام حسین کے پاس آیا. زور کے وقت پیسے آئے، عصر سے پہلے پہلے پاک محبوب کے پاک نواسے نے سارے بانٹ دیے، سب بانٹ دیے سارے. شہزادے عرض کرنے لگے حضور آپ کا کرتا پرانا ہو گیا تھا، کوئی 1-2 دینار رکھ لیتے تو کرتا نیا لے لیتے. فرمانے لگے اگر تو پہلے یاد کراتا تو میں سوچتا، یہی نہیں کہا رکھ لیتا، تو پہلے یاد کراتا تو میں غور کرتا. میرے عزیز تھوڑا سا نا دل بڑا کرے. ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ کردہ سوچ، کچھ اپنے کردہ سوچ. ان سے کبھی کبھی یہ بھی کہا کرو بیٹا ملت کا سوچ، مذہب کا سوچ، وطن کا سوچ، قبیلے کا سوچ، بڑا دل کر، بڑی بات کر. ہمارے جوان اتنے باصلاحیت ہیں، اللہ کے فضل سے اتنے باصلاحیت ہیں کہ ایک بچہ پورے علاقے کو سنبھال سکتا ہے، لیکن ان کو بڑا دل نہیں ملتا، بڑا حوصلہ نہیں ملتا، بڑی تھپکی نہیں ملتی، پشت پناہی بڑی نہیں ملتی. وہ بیچارے محدود ہو کے رہ جاتے ہیں، محدود ہو کے.
کہ بس ٹھیک ہے گھر چل گیا، پیسے 4 آ گئے، کوٹھی چھوٹی بن گئی تو چھٹی، بھئی یہ کام تو غیر مسلم بھی کر لیتا ہے، یہ تو ساری دنیا کر رہی۔ جوانوں تھوڑا بڑا دل، اقبال کہتے ہیں ان کے بیٹے نے خط لکھا نا کہ ابا جی حالات کچھ خراب ہو گئے تو کوئی قرضہ لے لوں تھوڑا سا کسی سے، تو اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور پھر فرمانے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو آج کی ساری گفتگو کا ماحصل اور لب لباب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے نہیں صرف جینا، ہم نے دل بھی بڑا رکھنا ہے، ذہن بھی بڑا رکھنا ہے۔ کیا کہا تھا حضرت بلے شاہ نے؟ دنیا آوے دنیا، گلی نہیں، محلہ نہیں، علاقہ نہیں، ملک نہیں، دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا، دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے، اس طرح کا ذوق بنائیں، پھر دیکھیں لطف کتنا آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی سادی سی بات عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہ ہر مہینے کچھ نذرانہ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے گھر کے جو مصارف ہیں، جو اخراجات ہیں، اس میں کام آئے۔ جو جواب آیا نا، اور جواب رب کریم کی طرف سے آیا، اس کی گہرائی اور گہرائی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر کر لی جائیں نا تو بڑی ساری روحانی، فکری اور ذہنی آسانیوں کا سبب وہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نا کہ ہم کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں اہل بیت کی خدمت کے لیے، اور اہل بیت کی خدمت، ادب، احترام، اکرام، یہ ہمیں سکھایا بھی نبی پاک کے صحابہ نے ہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کچھ پیش کریں گے، آپ نے توجہ کرنی ہے میری بات پہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس تم میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ تم نہ اپنے دل سے پوچھنا کہ اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا احترام ہے، اپنے موبائل سے نہ پوچھنا، پوسٹ نہ لگانا، خالی اچھے جملے نہ تراش کے لے آنا، کو 2-4 زبردست شعر بنا کے، سجا کے، سوار کے، وزن دیکھ کے نہ پڑھنا، صرف اسی پہ اکتفا نہ کر لینا، بلکہ اپنے دل سے پوچھنا کہ جب مولا علی کا ذکر آئے تو یہ محبت سے دھڑکتا ہے کہ نہیں۔ محبت قلبی واردات کو کہتے ہیں۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ جب امام حسن کا نام آئے تو دل کیا کہتا ہے؟ جب امام حسین کے تذکرے آئیں تو دل کیا کہتا ہے؟ جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نور چھڑے تو کیا آنکھیں حیا سے جھک جاتی ہیں کہ نہیں؟ کیا طبیعت پہ وہ کیف، وہ سرور، وہ روب طاری ہوتا ہے؟ دل سے پوچھیں۔ یہ جو محبت ہے نا، محبت صحابہ اور محبت اہل بیت، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ ہماری محبتوں کا رخ اور ہو گیا ہے، اور ہو گیا ہے رخ، ہم نے اور چیزوں سے محبت کرنی شروع کر دی ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، مشہور آدمی سے پیار کرنا ضروری نہیں ہوتا، نیک آدمی سے پیار کرنا ضروری ہوتا۔ یہ توجہ نہ آپ کریں کہ فلانا بندہ مشہور زیادہ ہے، فلانا مالدار زیادہ ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے۔ آپ کی محبتیں اگر نیک لوگوں کی طرف رجحان اختیار کریں گے تو اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی محبت رب رسول کی محبت کا راستہ آسان کرتی ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں، یہ محرم شریف ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ حضور کے صحابہ کا احترام کتنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا ایک دیہات سے تعلق ہے، تو ہمارے بزرگ سادی باتیں کرتے تھے
وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی وہ فلانے نے کدی عید شبرات تے بھی میرے بچیاں وال پیار نہیں کیتا تو میرا کی لگتا ہے؟ اس نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہمارے گھرانے کی طرف، ہمارے بچوں کی طرف کبھی اس نے پیار ہی نہیں کیا تو کاہے کا چچا بنتا ہے؟ وہ دیکھو فلانی جگہ گیا تھا تو سب کے لیے تحفے لایا، تو میرے بچوں کے لیے نہیں لایا تو کاہے کا ماموں ہے؟ یہ یعنی چھلکتی تھی چیزیں، اور جب اس کو نچوڑتے تھے تو اس میں سے پیار نکلتا تھا کہ شوق یا دل لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بندہ پیار نہ بھی کرنا چاہے تو ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیار ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ کچھ جگہوں پہ محبت ہو جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ میں روایت عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے اس پہ غور کرنی ہے، اور مہربانی فرمائے پھر کہہ رہا ہوں موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں۔ بھائی حبشہ کی طرف نبی پاک علیہ السلام کے نا کچھ صحابہ ہجرت کر گئے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے، ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بھی شامل تھی رضی اللہ تعالی۔ جب بھی کوئی وہاں سے آتا تھا نا حبشہ سے تو حضور پوچھتے تھے میرے عثمان کا کیا حال ہے، پوچھتے تھے، معلومات کرتے تھے۔ یہ انسان کے نا جو قلبی محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ وہاں گئے، ایک بڑی لمبی تفصیل ہے کہ یہاں سے یہ کافر جو تھے یہ قافلہ بنا کے بڑے بڑے سردار وہاں پہنچ گئے، جا کے شکایتیں لگائیں، نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہے معاذ اللہ، یہ بھاگ گئے ہیں، انہیں واپس کیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ یہ آپ کے عقیدے اور نظریے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے۔ وہ جو سازش کر سکتے تھے نا وہ کی۔ جب کوئی بندہ کسی کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اسے بھی کہانیاں بڑی یاد ہو جاتی، وہ ساری سٹوریاں سنائی انہوں نے جا کے۔ لیکن نجاشی نے نا صحابہ کو ساری بات ان کی بھی سنی، اس نے کہا نہیں تم جو کہتے ہو نا وہ ٹھیک کہتے ہو۔ اس نے صحابہ کو نہ صرف رکھا بلکہ ان کی سرپرستی کی، جو دنیاوی طور پر وہ کر سکتا تھا ان کے لیے کیا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں؟ وقت گزر گیا، آپ کو پتہ ہے ایک غائبانہ نماز جنازہ حضور نے پڑھا ہے۔ ہم اسے غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل اس لیے نہیں بناتے کہ اور بھی تو کتنے لوگ شہید ہوئے نا، جنگ موتا میں، احد شریف میں، بہت ساری جگہوں پہ لوگ دور دراز شہید ہو گئے۔ سرکار نے مدینے میں بیٹھ کے ان کی خبریں بھی دی لیکن ان کے جنازے نہیں پڑھے، اور اس جنازے کے بارے میں بھی ہماری رائے یہ ہے کہ وہ حضور سے دور تھا ہی نہیں، نگاہوں کے سامنے تھا۔ تو کئی باتیں ہیں لیکن جو بات سمجھانی ہے آپ کو وہ سمجھ لیں۔ اس نے نا حضور کے صحابہ سے پیار کیا، رب نے اسے ایمان بھی دیا، اور اس بندے کا اعزاز یہ دیکھیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا اعزاز دیکھیں، اس کا حضور نے جنازہ بھی پڑھایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ اس کی قبر سے نور بھی نکلا کرتا تھا۔ آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں، اس گہرائی میں تھوڑا اتر جانا اور اس بات کو ذرا سمجھنا۔ سنگیو، سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ نا کچھ لوگ آئے، حضرت انس بن مالک بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ آئے حبشہ سے، پہلے بھی بڑے مہمان آتے تھے، وہ صحابہ میں بانٹ دیے جاتے تھے، خدمت ہوتی تھی، لیکن جب وہ آئے نا جنہوں نے صحابہ سے پیار کیا تھا، اور جب وہ آئے نا جنہوں نے حضور سید عالم کی نسبت کا احترام کیا تھا، ان کے لیے حضور نے اسپیشل خیمہ لگوایا، ان کے لیے کھانا اسپیشل بنتا، حضور ان کا تھوڑا سا انفرادی خیال رکھتے۔ لوگوں نے پوچھ لیا حضور آپ ان سے بڑی پیار کرتے ہیں، ان سے بڑی محبت ہے آپ کی؟ تو میرے کریم فرمانے لگے لوگوں جب میرے صحابہ گئے تھے انہوں نے بڑا پیار کیا تھا، بتاؤ جو میرے غلاموں سے محبت کرے میں اس سے محبت نہ کروں؟ یہ تو حضور کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ہم نے نا یہ سارا کچھ نقیبوں، خطیبوں، نعت خوانوں، شاعروں کو دے دیا ہے، انہوں نے بھی ہمیں پکا سبق پڑھایا ہے کہ 2 نعرے ٹکا کے لگاؤ، محبت ثابت ہو گئی تمہاری۔ دونوں ہاتھ اگر کھڑے کر لو پھر تو تمہاری محبت کو 1.5 انچ اور اونچی چلی گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے تھوڑی۔ اور بھائی محبت تو دل کے جذبے کا نام ہے، دل کے جذبے۔ میری والدہ نا، میرے ابا جی بڑی عید والے دن نا چاول کا توڑا لائے، غریب گھر تھا، ٹوٹا ہی پکتا تھا زیادہ تر،
ایک چاول کا توڑا بڑی عید پہ آ گیا 2-4 دن پہلے، اماں جی نے اس میں سے کچھ چاول پکائے، بڑے بہترین پکے۔ عید گزر گئی، 2-4 دن کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے۔ تو ابا جی کہنے لگے وہ توڑا کتنے ہی، یہ سادے لوگ ہیں، ان لوگوں کو نا اپنی بات مسجع مکفہ کر کے سجا سوار کے پیش نہیں کرنی آتی، لیکن جذبات جو ہوتے ہیں وہ لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں، جذبات جو ہوتے ہیں کہ وہ جملوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ابا جی کہ او چاول کتے نے جڑے ایتے آندے سن، اماں جی فرمان لگی ہیں چول بابا چنگے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دا ختم دلائیں گے۔ ہاں میری بات کو سمجھو یار، اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے بچوں سے کہے کہ تم ٹوٹا کھا لینا، اور کہے کہ جب سیدہ پاک کے بچوں کی باری آئے گی تو پھر میں نے صحیح والے چاول پکا کے دینے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت اصل روپ اختیار کرتی۔ یہاں تو اپنے بچے کا ولیمہ ہو تو بندے ذرا چاول دیکھ کے لاتے ہیں، گوشت بھی رات کو خود چیک کرتے ہیں، باورچی بھی دور سے منگاتے ہیں، جب امام حسین کی نیاز پکاتے ہو پھر بھی اسی طرح ہی کرتے ہو، دعوے اونچے اونچے لمبے لمبے، اور جناب کوئی کہہ کے تو دیکھے، پہلے تو عقیدت کا رخ ٹھیک کرے، یعنی آپ کے جذبات امنڈ آئیں۔ میں نے بڑے بڑے غریب اور سادے لوگ دیکھے جو پچھلی صفوں میں بیٹھ کے امام حسین کا ذکر سنتے ہیں، لیکن جب ان کے وجود کو دیکھا جاتا ہے تو اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، جب ان کی آنکھیں دیکھی جاتی ہیں تو وہ محبت میں ساون بھادوں برسا رہی ہوتی۔ سنو ترمذی شریف کی حدیث، نقشبندی، چشتی، سوروردی، شاذلی، اویسی، یہ سارے زور لگاتے رہے، تزکیہ، تصفیہ، لطائف، عبادات، ریاضتیں، جد و جہد، روزے شب زندہ داری، کس لیے؟ اللہ کا قرب ملے، رب کریم کی محبت ملے۔ اور ترمذی شریف میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرمانے لگے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ وہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ جو اپنی عقیدتوں کا رخ ٹھیک کریں، آپ نا اپنے دل سے پوچھیں کہ کتنا بستے ہیں اس میں امام علی مقام، اپنی طبیعت سے۔ میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ آپ تو یہ پوسٹر لگا کے محبت ثابت ہوتی ہے نا، پوسٹر لگا کے اور اللہ خیر کرے شعر سنا کے، تو وہ چونکہ جو آیا ہے اس نے بھی مجمع لوٹنا ہوتا ہے نا جی۔ پہلے جو آتے تھے نا خطیب اور کچھ بات کرنے والے، وہ مجمع کو کچھ دے کے جاتے تھے، اب کہتے ہیں میں محفل لوٹ کے لے آیا۔ میں کہ ظالمہ تو کچھ دینا سی، تو لوٹ کے لے آندا ہے، تو عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے، یہ کس طرح لوٹی جاتی ہے بھائی؟ محفل کو تو کچھ دیتے ہیں، اللہ جانے تو کیا لوٹ لایا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ او بھائی یہ اس طرح نہیں محبت ثابت ہوتی۔ آپ کے جو جذبات ہیں، ان جذبات کا جو اظہار ہے، اس کے اندر جو سادگی ہے، اس کے اندر، میں نا دور نکلا ہوا تھا ایک دفعہ میلاد شریف کے موقع پہ، بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں، یہ ہمارے بھائی بھی ٹائم لینے آئے، انہوں نے کہا جڑا مرضی دے چھڑو۔ میں نے کہا بھی تھوڑا ویٹ کریں، اب میں زور کے بعد بھی ایک جگہ تھا، مغرب کے بعد بھی ایک جگہ جانا ہے، پھر بھی کچھ مصروفیات ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، وہ بھی موقع نہیں ملتا پھر اس دوڑ دھوپ میں، تو چلیں ہو گئی بات۔ یہ بھی ایک انداز ہے۔ ایک دوست ایک مقام پہ ایک دفعہ ملے، ایک تو وہ محفل ہوتی ہے نا جو پیر صاحب نے سجائی ہے سال کے بعد، اللہ خیر کرے، ایک مرید نے کہا لائٹنگ ساری میری، دوسرے نے کہا ساؤنڈ میرا، تیسرے نے کہا لنگر میرا، چوتھے نے کہا جو آپ کے وی آئی پی مرید آئیں گے ان کا لنگر میرا۔ یہ تو ہو گیا پروگرام، اور پھر کمپنی کی مشہوری بھی صحیح ہو گئی، سب جگہ بینر شینر لگ گئے۔ کچھ لوگ زندگی میں اور طرح کے بھی ملتے ہیں۔ ایک صاحب ایک دفعہ ملے، وہ ٹائم لینے آئے تو ان کا لباس ہی بڑا عجیب و غریب قسم کا، پھٹا پرانا، کندھے پہ انہوں نے، تو مجھے کہنے لگے حضرت صاحب حضور کے میلاد کا شوق بڑا ہے، محنت کرتا ہوں، ہر مہینے 1002 بچا کے سائڈ پہ کرتا ہوں، پھر میں سال کے بعد کریم کے نام کی محفل سجاتا ہوں۔ اس شخص کے لفظوں کی سچائی اور جملوں کی سادگی، یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے، ان پڑھ بندے بھی کئی بڑے تیز ہوتے ہیں، شیشے میں نہیں شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، بڑے تیز، بڑا انہیں سلیقہ آتا ہے،
لیکن اس آدمی کے جملوں کی سچائی اور اس کا حسن، اور جب میں نے جا کر کے اس کا گھر دیکھا اور اس کا انداز دیکھا اور اس کی معاملات زندگی دیکھے تو میری سمجھ میں بات آئی کہ واقعی پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ براندی، یہ نہ اپنے رستے پانی خود ہی بناتا ہے، محبت سلیقے بھی سکھاتی ہے، آداب بھی سکھاتی ہے، وہ اظہار جذبات کا رنگ بھی بندے کو دیتی ہے۔ اپنی طبیعت بنائیں، آپ کا ذوق ہو حضور کی اولاد سے محبت کا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا یارو، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بادشاہ ہی رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، کوئی فرق نہیں آیا ان کی حکومت میں، وہ طاقتور رہے، ان کی کرسی کے چاروں پائے مضبوط رہے، کچھ بھی نہیں بگڑا۔ لیکن جب بھی کوئی سید آیا نا، انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، انہوں نے اپنی کرسی پہ جگہ دی، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھر، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر سارے زمانے کو پتا ہے کہ نبیوں کے بعد بڑا درجہ حضرت ابوبکر کا ہے تو ان کو خود بھی تو پتہ ہی تھا نا۔ لیکن شیخ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور بھی تشریف فرما تھے۔ کیا ہوتا ہے کسی کو عزت دینے سے؟ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو درانے گفتگو کسی کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، کہ کہیں محسوس نہ ہو جائے کہ میں بھی ہوں تو شاید کوئی اور بھی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے نا یہاں میں عصر کی نماز کا وقت آیا ہوں اور مغرب سے پہلے میں نے چلے جانا ہے۔ اگر آپ مجھ سے مل کے اپنے اس علاقے کے مقامی علماء اور مشائخ کی کچھ ایسی باتیں میرے ساتھ ڈسکس کریں گے بھی نا کہ یہاں غلطی ہے، تو میں تو جاؤں گا۔ آپ کی مذہبی ضروریات اسی بندے نے پوری کرنی ہے جو یہاں رہتا ہے، اسی نے جنازوں میں جانا ہے، اسی نے مسائل دیکھنے ہیں، اسی بندے نے آپ کے ہر معاملے میں کام آنا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ تھوڑا سا کئی دفعہ اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھیں، حقیقت پسند بنے۔ کسی کو عزت دینے سے انسان کی عزتوں میں کمی نہیں آیا کرتی، وہ باعزت لگتا ہے، بندہ باوقار لگتا ہے اگر کسی کا اکرام کرتا ہے۔ تمام صحابہ بیٹھے ہیں اور مجمع ہے اور حضور کی بارگاہ ہے، حضرت صدیق اکبر پہلو میں بیٹھے ہیں۔ ان کا نصیب یہ ہے، وہ رہے ہی پہلو میں ہیں ساری زندگی، وہ رہے ہی پہلو میں ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، بس نصیب ہوتا ہے وہ رہے ہی ساری زندگی پہلو میں بیٹھے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا تو حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے۔ بڑے لوگ اور بھی بیٹھے تھے۔ یہ نا ہمارا مزاج بن جاتا ہے، میری طرح کے کئی لوگوں کا بن جاتا ہے۔ مثلا بچے بیٹھے ہیں طالب علم، تو ہم کہتے ہیں پتر کھولی دروازہ، پانی لے آنا ذرا، بھئی ہو گیا مزاج، اب طبیعت بن گئی ہے۔ ہمیں تو اپنے جوتوں کا بھی نہیں پتا ہوتا کہاں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم پتہ ہے کسی نہ کسی لے ہی آنے میں کہیں ہوں گے، مزاج بن جاتا ہے۔ بڑے آدمی سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ بھئی اب میں شاید ساری چیزوں پہ نظر نہیں رکھ سکتا، کچھ ہیں میرے دائیں بائیں جو رکھ لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ سارے لوگ بیٹھے تھے جن کے سامنے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ان کو پتا تھا، وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے، لیکن مولا علی آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر فٹافٹ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھاما، پھر انہیں لا کے نہ تو جہاں وہ بیٹھے تھے نا حضور کے پہلو میں، وہاں بٹھایا حضرت مولا علی کو، خود سامنے بیٹھ گئے۔ مجمع پہ سناٹا ہے، ضروری نہیں کہ تیری تقریر اور تیرے شعر پہ ہی ہمیشہ رونا ہے، کئی دفعہ تیرے عمل پہ بھی رونا آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ کسی کو ٹھہر کے اتر کے غریب آدمی کو سینہ لگا کے ملنا بھی اسے تڑپا دیتا ہے۔ کئی دفعہ 2 منٹ کی کسی کو شاباشی بھی رلا دیا کرتی، ہو جاتا ہے اس طرح۔ سب لوگ بیٹھے ہیں، تقریر نہیں ہوئی، ادب کی خطبہ نہیں پڑھا گیا، منقبت نہیں ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے اٹھ کے استقبال کیا، اپنی جگہ بٹھایا، محفل کا رنگ ہی اور ہو گیا، ذہنی اور بن گئے۔ کوئی کیا بولتا، میرے کریم محبوب بولے۔ حضور فرمانے لگے، لوگوں دیکھا تم نے، دیکھا ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے، لوگوں قدر والے ہی کسی کی قدر کو پہچانا کرتے ہیں، عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، جو قابل احترام ہو وہی عزتیں پہچانا کرتے ہیں۔ ایک تو آپ مہربانی، میں
सारा मुहर्रम मैंने लोगों से कहा है कि अच्छे शागिर्द उस्तादों की डिग्रियां नहीं चेक करते, उस्ताद डिग्रियां चेक करते हैं शागिर्दों की, शागिर्द उस्तादों की डिग्रियां चेक। स्टूडेंट बैठे थे ना, तो उस्ताद आ गया इंग्लिश का, अरबी का, इस्लामियात का, उर्दू का, उसने आके कहा किताबें निकालो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, सब ने निकाल ली। एक बोल पड़ा, कहने लगा उस्ताद साहब पहले बताएं आपने एमए किया है, और अगर किया है तो एमएड भी आप हैं कि नहीं, और अगर एमएड हैं तो फिर भी आप सिफारिश पे हैं कि मेरिट पे हैं। तो उस्ताद पता क्या करता है, जिन्होंने किताबें निकाल ली हो कहने पर उसे पढ़ाता है, और जो सवाल जवाब करे ना, पूछे डिग्री का, उसको कहता तू निकलना कमरे से बाहर। मेरी डिग्री पूछेगा प्रिंसिपल, मेरी डिग्री पूछेगा मुझसे बड़ा, तू कौन होता है डिग्री पूछने वाला। ओ खुदा के बंदे, हमें तो ये कहा गया था कि कुरान पाक को और अहले बैत को थाम के रखना, गुमराही करीब नहीं आएगी। हमें तो ये कहा गया था कि सहाबा सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे अल्लाह हिदायत अता करेगा। हमने उनसे हिदायत लेनी थी कि उनके मुशाजरात में कलाम करना था, हमने तो उनसे फैज लेना था। हमारा क्या काम है कि हम जाके घूमते फिरे उन चक्रों में जो हमारे हैं ही नहीं। वो मामला जो उनके दरमियान है वो अल्लाह जाने और वो जाने। आप फैज लें, आप उनसे सीखें, आप उनसे तरबियत लें। लोग उनको देख के अदब सीखते थे, लोग उनके करीब बैठते थे तो नूर हासिल करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा तो ये सारे उनके दोस्त थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ताजर थे ना, इस तरह का बंदा होता है उसी तरह की उसकी महफिल भी होती है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ उनके दोस्त हैं, हजरत उस्मान गनी उनके दोस्त हैं, ये उनके दोस्तों की जमात है। हजरत सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा और फिर उनके सामने, दोस्तों के सामने बैठ के इस दर्द से हुजूर का जिक्र किया कि उनके सारे के सारे दोस्त ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। लोगों ने उनसे सीखा। तीसरी बात, हम ना अपने घरों में शान है। मैं जिंदगी में ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़ा कुछ कर सकते थे, लेकिन घर के मसाइल ने उन्हें तोड़ के रख दिया, उलझ गए बेचारे, कुछ भी नहीं कर सके। घर के अंदर के जो मसाइल होते हैं ना, बंदा घर के अंदर मजबूत रहे ना तो बड़े सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। घर के अंदर अगर इंसान मजबूत हो जाए, ये अल्लाह ताला एजाज देता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हमें घर बना के दिया है और हमें बताया है कि इस तरह करके अपना घर बनाओ। इतना वक्त नहीं ज्यादा तफसील में जाया जाए। एक तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ना अपने बच्चों को वक्त देते थे, उनसे प्यार करते थे, उनके साथ बैठते थे, यानी इतना हुजूर प्यार करते थे। अब तो हमारे हाजी साहब और हमारे बुजुर्ग, माफ कीजिएगा, ज्यादा नेक हो जाते हैं। वो कहते हैं मुंडे नूं ले जाओ, मैं नमाज पढ़नी होंगी, मेरे कपड़े ना लग जाए, ले जाओ इसको। वो खुदा के बंदे, आप तो उनको वुजू के वक्त ही दूर कर रहे हैं। और मुस्तफ़ा करीम का नवासों से प्यार ये था कि हुजूर नमाज पढ़ते थे और वो मुबारक कंधों पे सवारी कर लिया करते थे। चले, मैं वैसे ढूंढता हूँ, अल्लाह करे आपको मिल जाए, मुझे नहीं वैसे मिला अभी तक। आपको जरूर मिला होगा। मेरा कोई इतना ज्यादा मुताला भी नहीं और इतना मुशाहिदाती भी नहीं मैं कि मैं बहुत सारे दावे करूं। आजकल वैसे आपने कुछ सेठ साहब, कोई चौधरी साहब, चलें जो दरवेशी का दर्स देते हैं उनका नाम लेते हैं, कोई अल्लामा साहब, कोई पीर साहब देखे हों जिन्होंने अपना बेटा कंधे पे बिठाया हुआ हो, बाहर निकले हुए हों, देखें कभी? मैं सईदा साहब करना चाह रहा था, तुसी मैनू करा नहीं रहे। मैंने देखे नहीं थे, मैंने कहा आप बताएंगे तो मैं रुजू कर जाऊंगा कि नहीं हैं। क्या ये हमारे लिए सुन्नत नहीं रसूल पाक की? ये तरीका नहीं हमारे लिए हुजूर का? यानी नवासों को कंधों पे बिठाना, यहाँ कंधों पे, कमाल हो गई है। अपना बच्चा कहा जाए ना, कभी उनकी अम्मा कह दे के जरा उठा लो 2 मिनट, मैंने रोटी पकानी है, तो कहते लो, ये भी कोई बात है? अब रोटी तब मिलेगी जब मैं बच्चे उठाऊंगा। किसके बच्चे? दीन के जो फितरी उसूल है उनको तो समझो। ओ खुदा के बंदे, पीर साहब के लिए सिर्फ जुब्बा और दस्तार उठाना है नहीं, कभी कभी बेटे, नवासे, पोते, उनको उठा लेना भी हुजूर का तरीका मुबारक है। एक नवासा इस कंधे पे, दूसरा इस कंधे पे, कुर्बान जाएं। गुफ्तगू का सलीका देखें, आए कौन सामने से? हजरत फारूक आजम।
اور گفتگو میں جو حسن اور جاذبیت ہے اس کا بھی ذرا اندازہ کریں. کوئی سادے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے, کوئی عربی نسل کے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے, کسی کو اللہ موقع دیتا ہے, براق عطا کرے گا صبح قیامت. ہر شخص کو اللہ نے شانیں دی. مجھے نا ابھی میں فیصل آباد سے چلا ہوں تو میرے ایک دوست ہیں, پیار ہے ان سے, انہوں نے کل گاڑی لی ہے بڑی مہنگی, تو انہوں نے مجھے اس گاڑی پہ بٹھا لیا. میں انہوں نے راج کہہ رہا تھا جنہیں جنہیں تکنا ہے انہیں کہنا پیر چنگے سوکھے نہیں. او بہنے کا اللہ کے بندے یہ اپنی گاڑی پہ بیٹھ جانے دے. میں شیخو پورہ میں نا تقریر کی, اس دن بھی ایک دوست مجھے بڑی مہنگی گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا. اس سے اگلے دن جلسہ تھا لاہور میں, تو مجھے پرچی آ گئی کہ پیر صاحب کام کی کر دے ہو, اتنی مہنگی گاڑیاں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, میری محمد پکیندے گزر گئی, اور مختصر سی میری کہانی ہے یارو, یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. لیکن سوال اٹھ جاتا ہے نا, آپ سنیں جی, اللہ آپ کو خوش رکھے. بات سمیٹنے کی طرف آتے ہیں. ایک کندھے پہ امام حسین ہے, ایک پہ امام حسن ہے. سامنے سے حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر اور ذوق کے آدمی تھے. ہر ذوق کی کمال ہوتا ہے, یہ شعری ذوق, یہ کمال, یہ لطافت, یہ ایک الگ شعبہ ہے. شاعروں کی دنیا الگ ہوتی ہے. وہ ایک اور ذوق کے آدمی تھے, دو ٹوک بات کرنا اور بات پہ ڈٹ جانا. اس مزاج, یہ اللہ نے انہیں مزاج دیا تھا, اور یہ بھی بڑا باکمال دیا تھا. اتنا شاندار دیا تھا, اتنا سچا دیا تھا کہ شیطان بھی دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا. لیکن حضرت عمر کو بھی یہ والا حسن دیکھ کے نا, اللہ کرے میں آپ کو وہاں لے آؤں, یعنی حضور کے کندھوں پہ حسنین کی سواری, یعنی کریم محبوب کے کندھوں پہ زلف عنبری کے ساتھ ان کا پیار کرنا, امامہ نور کو چومنا. سامنے سے حضرت عمر آ گئے تو ان کا بھی نا آج ذوق بنی گیا, اور اس لطافت کا بن گیا جو پہلے نہیں تھا. کہنے لگے قربان جاؤں شہزادو, کیسی اعلیٰ سواری پہ بیٹھے ہو, کیسی اعلیٰ سواری ہے. حضور نے بھی جواب دیا, فرمایا عمر تم نے جو بات کی وہ بڑی کمال کی, سواری بڑی اعلیٰ ہے, پر ذرا چہرہ اٹھا کے دیکھ تو صحیح, سوار بھی تو بڑی شان والے ہیں. ایک تو حضور وقت دیتے, اور دوسرا نا جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں نا گھر کے, اس سے بھی لاپرواہ نہ ہوا کریں, اس پر بھی توجہ دیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چونکہ ایک بڑا آدمی ہوں تو کوئی مجھے بڑا ہی کام بتایا جائے. بیگم صاحبہ نے پلیٹیں ٹوٹنے کی بات آپ کے ساتھ ہی کرنی ہے. آپ نہ کہیں کہ میں تو فیکٹری والا ہوں, پیر صاحب ہوں, تو آپ مجھے پلیٹوں کی بات بتا رہی ہیں. اس نے کہنا ہے کہ سیٹ خراب ہو گیا ہے, مہمان آئیں گے تب پلیٹیں کوئی نہیں, وہ کوئی بھی ہو, ایم این اے صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, وہ خبر انہوں نے اس کو دینی ہے, ان کو لینی چاہیے. اس میں کوئی حرج بھی, انسان گھر کی ضروریات سے جڑتا ہے تو گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی گھر کا فرد ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جتنی دیر گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. میں بات سمیٹنے لگا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن ہی شہزادے حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے. ایک دن حضور فرمانے لگے فاطمہ آج رات بھی قیام تیرے گھر ہی کروں گا. کتنی کریم تشریف لے آئے, تو ایک طرف امام حسن کو ایک طرف امام حسین کو لٹا لیا. رات گہری ہوئی تو بچے رات کو دودھ مانگا کرتے ہیں. امام حسن نے دودھ مانگا, حضور اٹھے, بکری کا دودھ دھو رہے ہیں. میں نے کہا کوئی کام اگر کبھی گھر میں آپ کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, اس سے نا آپ وابستہ ہوں گے اپنے گھر کے ساتھ. محبوب کریم علیہ السلام بکری کا دودھ دھو رہے ہیں, پیالے میں دودھ ڈالا, اتنی دیر میں امام حسین نے بھی مانگ لیا, میں نے بھی پینا ہے. حضور نے پہلے دودھ امام حسن کو دیا تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں حضور لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے. تو حضور فرمانے لگے نہیں فاطمہ, پیار دونوں سے ہے, پر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا نا, اس لیے پہلے دیا ہے. آخری بات یہ ہے, صبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں. اس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا, ادھر دیکھیے گا میری طرف, دو کناروں کے بیچ دریا جب بہتا ہے نا
تو ٹوٹتا نہیں، سیلاب نہیں آتا، اور وہ پانی صحیح طریقے سے نا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو لگتا ہے، باغ کو لگتا ہے، پھول اگتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، اگر وہ صحیح دریا کے کناروں کے بیچ بہے۔ اور اگر کہیں وہ دریا کے کنارے ٹوٹ جائیں تو سیلاب آ جاتا ہے۔ صبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں، اگر یہ دو آپ کے پاس ہیں نا، آپ بڑی جلدی بے حوصلہ نہیں ہوتے، کمزور نہیں پڑتے، ٹوٹ نہیں جاتے، شکوہ نہیں جلدی کرتے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو خواہشات بکھریں گی نہیں، آپ نا صحیح سمت، آپ کی صلاحیتیں محفوظ رہیں گی، ایک مقام پہ جا کے آپ کچھ دے سکیں گے ملت کو، قوم کو، مذہب کو، نظریے۔ شرط یہ ہے کہ صبر اور استقامت۔ میدان کربلا میں جو سبق ہمیں دیا گیا وہ صبر اور استقامت کا ہے۔ وقت جس طرح کا بھی ہو، اس نے اپنے وقت پہ گزرنا ہے۔ پوری بوتل کبھی بھی ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہیں دے گا کہ شام کو جا کے سارا سیرپ پی لینا ٹھیک ہو جاؤ، وہ کہے گا 1 چمچ صبح پینا، 1 شام پینا، پھر وہ آپ سے یہ بھی کہے گا، آپ کہیں گے کتنا، وہ کہے گا 1 ہفتہ، تو میں ٹھیک ہو جائیں گا، کہے گا نہیں 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آنا، پھر گولیاں تھوڑی کم، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ جلد بازی نہ کریں۔ آپ بالخصوص ملت کے جوان کام کر کے نا تو نتیجہ رب پہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں۔ امام حسین نے نا سارا خاندان قربان کر دیا تو اگلے دن یزید کی حکومت نہیں ٹوٹی تھی، وہ 3-4 سال حکومت کر گیا، لیکن اس کے نتیجے نکلے، وقت بدلا، پھر لوگ اٹھے، شعور بیدار ہوا۔ یہ ضروری ہے کہ سویرے انقلاب آ جائے، جلدی کس بات کی؟ آپ عمل کریں۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو زندگی میں کسی نے پوچھا ہی نہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے بعد مجھ پر تحقیق کرے گی دنیا، وہ تو بعد میں لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، جلدی نہ کریں۔ آپ وقت دیں، آپ ٹائم دیں، آپ محنت کریں، بس اپنے آپ سے اتنا پوچھ لیں کہ آپ مخلص ہیں کہ نہیں، جو رستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ حق کا ہے کہ نہیں، پھر جلدی نہ کریں، تھوڑا رکیں۔ ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک جلدی بڑی ہے، ہم فٹافٹ گمان کرتے ہیں، فٹافٹ ارادہ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ میں نے کہہ دیا تھا تو وہ ہوا کیوں نہیں۔ یہ جلد بازی انسان کی صلاحیتوں کو ضائع کرتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ پھر اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں، ایک تو پیار کریں، عقیدت کریں، بحث نہ کریں بلکہ ان سے ہدایت لیں، اور پھر اپنے گھر والوں کو نا وقت دیں۔ اہل بیت نبوت سے جو حضور کا تعلق تھا اس سے اپنے لیے خیرات اکٹھی کریں، گھر والوں کو وقت دیں اور ان کی ضروریات آپ سے وابستہ ہوں، وہ آپ کو بات کہہ سکیں، ان کی رسائی آسان ہو آپ کے تک۔ اور آخری بات یہ کہ صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ صبر نے، اطمینان نے آپ کی زندگی ٹھنڈی اور میٹھی کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔